वफाकी हुकूमत की जानिब से ये फैसला सामने आया है कि मुल्क के 3 अजला में बंग की काश्त जो है उसको लाइसेंस प्रोवाइड किए जाएंगे। क्या वफाकी हुकूमत का ये फैसला सही है या नहीं, पहले जानेंगे पब्लिक ओपिनियन और उसके बाद आपको सुनाएंगे माहिरीन की राय। तो पहले जानते हैं पब्लिक ओपिनियन क्या है, तो आइए चलते हैं। ये फैसला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। उन्होंने बहुत ज़्यादा ज्यादती की अवाम के साथ, क्योंकि आजकल वैसे ही दरबारों में और वैसे ही दरबार में इन्होंने बदनाम कर दिए हैं। हर जगह चरस पाउडर इन लोगों ने वैसे ही इतनी मत मारी हुई है और नई जनरेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इनको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमने क्या करनी है भंग, वैसे भी जो भंगी लोग बहुत हैं, चरस पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, इस किस्म की भंग हमें क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए ये भंग। नहीं, बिल्कुल ये गलत फैसला है, ये कास्ट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अभी आप देख लें कि आपको जगह जगह पर बंगी चरसी नज़र आएंगे। ये अगर हो जाता है तो इसके आपको जाहिर सी बात है अभी जो आपको थोड़े नज़र आ रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। और अभी भी काफ़ी आप जगह जगह पे देख लें चरसी बंगी बैठे हुए हैं, तो ये गलत फैसला है। अगर किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल की जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी मेडिकल शोबे में अगर वो इसको इस्तेमाल करना चाहें तो बेहतर है, अच्छा फ़ैसला है। जब से वफाकी हुकूमत ने इजाज़त दी है कि मुल्क के 3 सूबों के 3 अजला में बंग की काश्त की जाएगी, उस वक्त से लेकर आज तक मुख्तलिफ तरह की जो है वो सोशल मीडिया पर मीम्स बनाई जा रही हैं कि अब जो है वो भंगी राज करेंगे। साथ साथ एक मीम मैंने देखी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तस्वीर लगी है और साथ कहा जा रहा है कि मैंने जो सब्ज़ बाग दिखाए थे वो बंग के हैं। इस तरह की मुख्तलिफ मीम्स और मुख्तलिफ जो आप कह सकते हैं चुटकुले बनाए जा रहे हैं। तो क्या आज हम माहिरीन से जानेंगे कि भंग एज़ा जो है वो नशा काश्त की जा रही है या इसके माली फ़वाइद भी हो सकते हैं या इसके अलावा भी कई फ़वाइद में ये हम इसको ले सकते हैं। तो माहिरीन की आज राय जानते हैं कि असल इसका माजरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? डॉक्टर हुसैन आबदी साहब, मुझे ये बताएगा कि एज़ अ भंग को हम नशा लें कि नशे के तौर पर काश्त की जा रही है या इसके अलावा भी इसके फ़ायदे हैं? जी, पहली बात ये देखिए जी कि ये दिस इज़ नॉट भंग। ये जो जिस चीज़ की परमिशन दी गई है वो है टू ग्रो और कल्टीवेट इंडस्ट्रियल हेम्प। अब इंडस्ट्रियल हेम्प जो है वो एक किस्म का पौधा है जो इसी फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन इसमें नशे का कोई एलिमेंट नहीं होता। ये कोई 300 साल से इसकी काश्त की जा रही है दुनिया भर में। आप चाइना से लेके यूरोप से लेके USA कनाडा के अंदर भी इसकी कल्टीवेशन होती है फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा, जैसे आपका अंगूर है, अंगूर में जो है वो काला अंगूर भी होता है, सफ़ेद भी होता है और बीज वाला होता है, लंबा होता है, छोटा होता है, मीठा होता है। तो ये भी उसी तरह की एक नस्ल है। भांग जो है वो एक अलग पौधा होता है पूरा, इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन हमें ठीक करने की ज़रूरत है। सेकंड ये है कि इसमें से 3 किस्म के प्रोडक्ट जो हैं वो निकलते हैं, जिसकी वजह से इसका लाइसेंस दिया गया है ताकि ये हमारी इकोनॉमिक्स में स्टिमुलेशन लेके आए और लोगों को इसमें बिज़नेस में डेवलप करवाए। पहली इसकी जो प्रोडक्ट होती है वो सीड्स होते हैं। इसमें से सीड्स निकलते हैं जो एनिमल यूज़ के लिए भी होते हैं और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी यूज़ होते हैं। दूसरा ये है कि इसके अंदर से इसकी जो तना होता है, जिसे स्टॉक कहते हैं, उससे टेक्सटाइल बनती है। चाइना ने इसमें बहुत प्रोग्रेस की है और कनाडा के अंदर बहुत प्रोग्रेस है। और अब ये कॉटन की जो शॉर्टेज है दुनिया में डिज़ीज़ की वजह से, तो ये उसकी गैप को एक पूरा कर रहा है। तीसरा इसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो उसमें केमिकल निकलता है जिसको CBD कहते हैं, कैनाबिडायोल। उसका मेडिकल बेनिफिट जो है वो बड़ा इमर्ज हो रहा है मार्केट के अंदर। वो इसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुए हैं दुनिया में। इसका ज़्यादातर जो असर है वो पेन के साथ है कि पेन जो है उसकी शिद्दत को कम करता है। इसमें USA में अगर आपको देखा हो, इसमें एक बच्ची थी जिसका नाम था, छोटी थी, जिसका नाम था शार्लट। उसको मर्गी की बीमारी थी जिसे एपिलेप्सी कहते हैं। उसके मुंह में 2-3 कतरे इस पौधे के एक्सट्रैक्ट दिए गए CBD के, और वो एकदम से उसका रिस्पांस एकदम ठीक हो गया। ये वीडियो CNN के अंदर भी कवर की गई थी। तो वहाँ से इसका इनकलाब शुरू हुआ कि भाई इसमें क्या ऐसी मेडिकल चीज़ें हैं जो इसमें छुपी हुई हैं और जिसको हम मज़ीद एक्सप्लोर किया जा सकता है। उसके बाद बहुत सारे ट्रायल्स हुए, मेडिकल क्लिनिकल ट्रायल हुए, और अब ये बड़ा एक फैक्ट बनता जा रहा है कि इसका कुछ ना कुछ मेडिकल बेनिफिट्स हैं। क्या क्लैरिटी है वो अभी तक लोग मालूम नहीं कर पाए हैं, लेकिन 2-3 ड्रग्स जो हैं वो FDA ने, जो कि एक बड़ी प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है US की, उन्होंने इसकी अप्रूवल भी दे दी हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर भी हम इसकी फसल की काश्त कर सकते हैं। और आप इसकी वाइल्ड काश्त काफ़ी आप देखते हैं लगी हुई होती है, लेकिन अगर उसको कंट्रोल एनवायरनमेंट में किया जाए, राइट किस्म के सीड लगाए जाएँ,
تو اس سے ایک عام جو فارمر ہے وہ اس سے بیج بھی بنا سکتا ہے, اس کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بھی دے سکتا ہے جس کی انڈسٹری آلریڈی ہے, اور اس سے جو ہمارے میڈیکل جو کمپنیز ہیں, فارماسیوٹیکل ہیں, وہ اس سے دوائی بھی بنا سکتے ہیں. سر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ نشہ بھی ہے, تو اس کو کیسے زائل کریں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کافی جو یوٹیوبرز ہیں یا مختلف جو ویب سائٹ ہیں انہوں نے اس پہ مزاحیہ پروگرام بھی کیے کہ اس حوالے سے کہ یہ ایک نشہ ہے اور جو نشیوں کی تعداد ہے اس سے بڑھ جائے گی, تو اس تاثر کو کیسے زائل کریں گے کہ بطور نشہ یہ استعمال یا اس کا اگاؤ نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے میڈیکل فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں, اپنی اکانومی کو بہتر بنا سکتے ہیں, اس تاثر کو کیسے زائل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں جتنے ہم پبلک سے کمیونیکیٹ کریں گے اتنا ہی ہمیں اس کی ایجوکیشن کرنی پڑے گی. امریکہ کے اندر, کینیڈا کے اندر, چائنا جیسی کنٹریز کے اندر بھی یہی ایشوز آئے تھے, تو انہوں نے پبلک کمپین زیادہ چلائیں, لوگوں کو ایجوکیٹ زیادہ کیا کہ یہ بھنگ کا پودا نہیں ہے, یہ دس از این انڈسٹریل ہیمپ, ٹھیک ہے, یہ اسی فیملی کا ایک پودا ہے لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اب یہ ہے کہ اس کی گرو کے اندر اس کو ابیوز کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیونکہ یہ دکھتا بالکل بھنگ کی طرح ہے, تو جب آپ اس کی کاشت کی پرمیشن دیں گے تو لوگ جو ہیں وہ بھنگ کا پودا بھی لگا سکتے ہیں. تو اس کے اندر پھر ہم نے ریگولیٹری کنٹرولز رکھے ہیں, اس میں ہم نے منسٹری آف نارکوٹکس کے ساتھ ANF کے ساتھ مل کے اس کو باقاعدہ اس کی سپرویژن کی جائے گی. اس جہاں پر یہ گرو کیا جائے گا وہاں پر ریگولیٹری اس کی سرویلنس ہوئے گی, اس کے بعد جا کے یہ لائسنس دیا جائے گا, اور اس کی باقاعدہ اس کی کاؤنٹنگ بھی ہوئے گی کہ کتنا سیڈ گیا ہے, کتنا سیڈ سے پودے باہر نکلے ہیں, کیا اس کا وہ پروڈکشن ہے. تو اس کو ایک بڑا کنٹرول طریقے سے حکومت ابھی فیز 1 میں اس کو خود ریسرچ کرے گی, اس کے بعد پھر اس کے سیڈز بنائے گی اور پھر وہ ایک عام طور پر لوگوں کو لے کے آئے گی اور اس کو فارمنگ کروائے گی. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عام پبلک تک اس کی رسائی نہیں دی جائے گی بلکہ ٹوٹل کنٹرول ہوگا گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوگا, اور گورنمنٹ ہی اس کا جو ہے وہ نگہداشت کرے گی, اور آگے جو بھی اس کے فوائد حاصل ہوں گے جیسے میڈیکل فوائد ہوں گے اور جو بھی اس کے آپ نے کہا کہ انڈسٹریل فوائد ہوں گے وہ گورنمنٹ ہی اس کو لک آفٹر کرے گی. اور ساتھ ساتھ عام شہری کے آپ اس بات کو آپ باور کرواتے ہیں کہ عام شہریوں تک ان کی رسائی نہیں ہوگی یا ایز اے نشہ وہ استعمال نہیں کر سکیں گے؟ جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں نشہ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ابیوز اگر کوئی کرنا چاہے بھی تو اس کے لیے ہم نے شروع میں کنٹرول حکومت کے ہاتھ میں دیا, تو حکومت اس پہ ریسرچ کرے گی, یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے کام کرے گی اور کچھ انڈسٹری کے ساتھ بھی اس کی پروڈکٹس کو ڈیولپ کرے گی. تو ابھی یہ ایک عام آدمی کے پاس اس کی کاشت کی پرمیشن نہیں ہوئے گی. ہاں یہ ہے کہ جب پروڈکٹ کوئی بن جائے گا تو اس کے اندر ویسے بھی نشہ تو ہے ہی نہیں, تو وہ پروڈکٹ کو پھر کس طرح ہم لانچ کرتے ہیں انڈسٹری کے ساتھ, کس طرح اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہ ایک پوری اسٹریٹجی اور ایک پورا منصوبہ بندی کی جائے گی, اور اس کو بڑا کنٹرول طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے عوام میں لے کے آئیں گے ہم. سر کتنے مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اگر آپ کی پاکستانی اکانومی دیکھیں, کتنا اس کو فائدہ ہو سکتا ہے اس جو ہے اس کی کاشت سے؟ دیکھیں اس میں ہمارا اندازہ یہ ہے کہ گلوبلی یہ کوئی 20-25 بلین ڈالر کی مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے. اس میں سے اس پودے میں سے ہر چیز جو ہے وہ کمرشلائز مونیٹائز ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. اس سے پلاسٹک بایو پلاسٹک بھی بنتا ہے, اس سے آئل بھی بنتا ہے, کاٹن بھی بنتے ہیں, کپڑے بھی بنتے ہیں, اس میں سے پروٹین ڈائٹ بھی بنتی ہے, اینیمل فیڈ کی بھی بنتی ہے. تو ایک اندازے کے مطابق اگلے 3 سے 5 سال میں $1 ارب تک کی اپروچ لے کے جائی جا سکتی ہے اگر اس کو طریقے سے ہم منصوبہ بندی کریں. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ پہلے 1 یا 1.5 سال تک اس پہ ریسرچ ہوئے گی, انڈسٹری کے ساتھ ہم اسپیشل اس کے پروڈکٹس بنوائیں گے, اس کے بعد پہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کو لایا جائے گا. فار ایگزامپل کسی کو اگر بایو پلاسٹک بنانا ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اس کو کپڑا بنانا ہے, تو وہ پھر ایک لارج اسکیل پہ اس کی ہم اوور دا نیکسٹ فیو ایئرس اس کی ہم کچھ ارب روپے کی ہم کمائی اس میں سے کر سکتے ہیں. اب اس کی ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں ہیمپ کی, کہ مرسڈیز بینز سی کلاس جو ہے, BMW کی جو الیکٹرک کارز ہیں اس کے اندر بھی ہیمپ کے وہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. اب ہیمپ جو ہے اس کا جو فائبر بنتا ہے وہ اسٹیل سے تقریباً 2.5 گنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور لائٹ ویٹ بھی ہوتا ہے. تو گاڑی کا جو انٹیریئر ہے, اب 20 کلو ہیمپ کا جو انٹیریئر ہے وہ بنا ہوا ہے اس میں BMW کے اور اس میں مرسڈیز بینز کے اندر. تو اسی طرح کی انوویشن ہماری انڈسٹری سے آئیں گی, جب ڈیمانڈ بھی آئیں گی تو ہم اس فائبر کو ایک ہائی ویلیو پروڈکٹ میں بنا کے لانچ کر سکتے ہیں. سر لاسٹ سوال ہے کہ اس کو ایک آئل بھی بنتا ہے, تو آئل کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جوڑوں کا درد ہے یا مختلف جو انسان کے اندر مختلف امراض ہیں ان کے کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے فوائد بتانا چاہیں گے آپ؟ جی ضرور. اس کا دیکھیں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس کی ایک میڈیکل جو بینیفٹ ہیں
وہ کنکریٹ اسٹیبلش نہیں ہے، لیکن کافی حد تک اس کے اوپر تجربے ہو چکے ہیں اور بڑے پازیٹیو ریزلٹس بھی آئے ہیں، تبھی ایف ڈی اے نے 1-2 ڈرگس جو ہیں وہ آلریڈی اپروو کر دی ہیں۔ اس کی جو سب سے بڑا جو ایشو ہوتا ہے کہ جب آپ اس پودے میں سے وہ آئل نکالتے ہیں تو اس کے اندر کتنا پیسٹی سائڈ ہے، کتنا وہ اسپرے ہوئے ہیں، اس کی کوالٹی کنٹرول کرنا بڑی ضروری ہے۔ تو وہ ہم اس کے لیے اسپیشل لیبارٹریز PCSAR کے ساتھ بھی تعاون کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے انڈسٹری کو انوالو کریں گے تاکہ پروڈکٹ کی کوالٹی اور اس کے اندر اس کی اسٹینڈرڈائزیشن جو اس کے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو کہ میڈیکل بینیفٹ رکھتے ہیں، فار ایگزامپل CBD۔ اب CBD جو ہے وہ کمپاؤنڈ ہے جو اس میں پین کو کم کرتی ہے، وہ پودے میں 2% بھی ہو سکتی ہے، 10% بھی ہو سکتی ہے، 15% بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک بچہ جو ہے اس کو اگر آپ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیتے ہیں تو اس کا 15% کی جگہ آپ 2% دینا چاہیں گے، اور ویٹ کے لحاظ سے مرد عورت کے لحاظ سے، ایج کے لحاظ سے یہ ڈوز کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال سے جب تک ہم لیبارٹری بیس اس کی اسٹینڈرڈائزیشن نہیں کریں گے اس وقت یہ اس کی میڈیکل میں ہمیں مارکیٹ میں لانا نہیں چاہیے پروڈکٹ۔ بہت شکریہ سر۔ تھینک یو سو مچ۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کے مختلف فوائد بتائے کہ اس کے آپ جو ہیں وہ مالی فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ آپ میڈیکل فوائد بھی اٹھا سکتے ہیں، اور یہ جو پودا کاشت کیا جا رہا ہے اس میں نشہ نہیں ہے بلکہ یہ بھنگ کی طرح دکھائی دیتا ہے، لیکن بیسیکلی یہ بھنگ کا پودا نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بھنگ کی کاشت کر رہی ہے یا نشے کو پروموٹ کر رہی ہے، تو ان کے لیے یہ ڈاکٹر صاحب کی جو رائے ہے وہ معنی خیز ہے کہ اس طرح کا جو تاثر ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو پازیٹیو وے میں دیکھنا چاہیے اور اس سے کافی فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔